بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بزرگوں، آپ نے ایسے لوگ بہت دیکھے ہوں گے جو کسی بھی محبت میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی بھوک اڑ جاتی ہے، ان کی نیند اڑ جاتی ہے، اپنی صحت کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ رات کو کیوں نہیں سو پاتے ہو؟ کہ میں اپنے عشق کی وجہ سے میرے کو نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں دبلے ہوتے جا رہے ہو؟ کہ میرا عشق مجھے دبلا کر رہا ہے۔ عشق کس چیز کا ہے؟ وہ مجھے مکان سے محبت ہے، مجھے بینک بیلنس سے محبت ہے، مجھے بہترین کاروں سے محبت ہے، مجھے عورتوں سے محبت ہے، اور فلاں 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 فلاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ لوگوں کو الگ الگ چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے بزنس سے محبت، کسی کو اپنی دکان سے، کسی کو اپنے کارخانے سے، کسی کو اپنی بیوی سے، کسی کو اپنے بچوں سے، کسی کو اپنے شوہر سے محبتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے کتنی عورتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ ہمارے شوہر باہر جاتے ہیں رات میں کام دھام کے سلسلے میں، ہم ان کے انتظار میں بیٹھ کر جاگ رہی ہوتی ہیں اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں خیر کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی، آپ نے سنی ہوں گی۔ کتنے مرد ایسے ہوتے ہیں، ان کا بیٹا کہیں گیا ہے، کسی بھی پڑھنے کے لیے گیا ہے، کسی کام سے گیا ہے، آپ نے بھیجا ہے، کسی ضرورت سے گیا ہے، اور راتوں کو وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کی نیند اڑ جا رہی ہے۔ بیٹا آیا نہیں آیا؟ بار بار پوچھتے ہیں، بیٹا آ گیا نہیں آیا؟ بیٹا آ گیا نہیں آیا؟ جب تک وہ نہیں آتا آپ کو سکون نہیں آتا۔ آپ نے اپنی نیند کو اڑا رکھا ہے بیٹے کی خاطر۔ کچھ لوگ اپنے کاروباری اغراض سے راتوں کو جاگتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم بیوی کے لیے جاگ سکتے ہیں، ہم شوہر کے لیے جاگ سکتے ہیں، بچوں کے لیے جاگ سکتے ہیں، کاروبار کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ ہم اپنے جو بھی جس چیز کا بھی عشق ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس چیز کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کی کوئی ایسی مبارک رات بھی یاد ہے جس روز آپ اس لیے جاگے ہوں کہ آج میں اللہ کی محبت میں جاگا ہوا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاگا ہوں؟ کوئی ایسی رات یاد ہے آپ کو؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ کو رات کو رونا آتا ہے تنہائیوں میں۔ کیوں رو رہے ہو؟ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ اچھا، میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر روتا ہے، ایسے حساب سے روتا ہے کہ بیوی سو رہی ہوتی ہے برابر میں، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ خدا کی قسم ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ تو کہ ایسی کوئی رات گزری ہے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو ظاہراً، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں، اور آپ بیٹھ کر لیٹ کر آپ رو رہے ہو۔ اگر اس وقت کوئی آپ سے پوچھے کیوں رو رہے ہو، کہ میں اللہ کے لیے رو رہا ہوں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو رہا ہوں۔ ایسی کوئی رات یاد ہے آپ کو؟ کہنے والے اس کو مبالغہ کہہ سکتے ہیں، ضرور کہیں، بالکل کہیں، لیکن کسی بزرگ نے لکھا تھا کہ جو شخص عشق کا دعوے دار ہو کہ جی مجھے اللہ سے عشق ہے، اور پھر اس کو رات کو نیند آ جاتی ہو، انہوں نے کہا تھا یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ چلیے آج وہ استعداد نہ صحیح جو ہم پوری راتیں جاگ کر مصلوں کو بیٹھے رہیں، وہ استعداد نہ صحیح، لیکن کیا جو میں نے سوال کیا وہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے گزرے ہوئے ایام، اپنی گزری ہوئی راتوں سے پوچھئے، کوئی ایسی رات یاد ہے جس رات میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کبھی رونے کا موقع ملا ہو؟ کبھی ایسی رات یاد ہے؟ کبھی ایسا دن یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے، آج سے نیت کیجیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ساری رات ہر دن سونا چھوڑ دیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی راتیں ضرور ہوں
آپ کی زندگی میں کچھ ایسی راتیں ہوں جس رات میں آپ جاگے ہوں، آپ روئے ہوں، آپ کا دل تڑپا ہو، آپ کی نیند کھل گئی ہو اور پھر نہ لگی ہو، یا پھر آپ کو نیند لگی ہی نہ ہو، ساری رات آپ کی کروٹیں بدلتے گزر گئی ہوں۔ کیوں جاگ رہے ہو؟ کیوں کروٹیں بدلی جا رہی ہیں؟ کہ مجھے محبوب عالم، محبوب رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپا رہی ہے۔ کبھی آپ کو سنہری جالیوں کی یاد آئی ہو اور آپ کا حال بے حال ہو گیا ہو، کبھی آپ کو گنبد خضرا کی یاد آئی ہو اور آپ بے حال ہو گئے ہوں، کبھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں یاد آئی ہوں اور آپ بے حال ہو گئے ہوں، کبھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طویل ترین سجدے یاد آئے ہوں اور آپ مچھلی کی طرح سے تڑپ گئے ہوں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فاقے یاد آئے ہوں اور آپ پوری رات انہی کے نام کر بیٹھے ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جس میں وہ کسی نواب صاحب کے مہمان بنے تھے۔ نواب صاحب نے ان کو بلایا تھا، میں نے بار بار اس بات کو ذکر کیا ہے، نواب صاحب نے ان کو بلایا تھا۔ اب نواب صاحب تو نواب صاحب ٹھہرے، نواب صاحب نے اپنی شان کے مناسب اپنے مہمانوں کا قیام کا انتظام کیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی چارپائی پر پہنچے تو دیکھا اتنا بڑا کمرہ، ایسے محل میں مجھے ٹھہرایا گیا ہے۔ اپنے آپ سے کہا، اقبال آج محل میں ٹھہرتے ہو؟ تمہیں یاد ہے کبھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ایسے مکان میں ٹھہرے ہیں؟ خادم کو بلایا اور فرمایا، یہ میری چارپائی حمام میں ڈال دو۔ خادم نے کہا، حضرت حمام تو سونے کی جگہ نہیں ہے، کہ نبی صاحب حمام میں ڈال دو یہ والی چارپائی۔ اب خادم کا کام کیا تھا؟ اطاعت کرنا۔ نواب صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ خادم نے چارپائی اٹھا کر حمام میں ڈال دی۔ کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک وہاں روتے رہے کہ اقبال دنیا کی موج کر رہا ہے، جبکہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی موجیں نہیں کی۔ کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر جب بہت عالیشان مرغ و مسلم کھا رہے ہو، کبھی اس بات کو یاد کیا ہے کہ میں اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، مالداروں کے ساتھ بیٹھ کر مرغ و مسلم کھا رہا ہوں؟ میرے محبوب کریم، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی فاقوں میں گزر گئی۔ میں جانتا ہوں لوگ مجھے مبالغہ آرائی کرنے والا کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک بکرے کا شانہ بھون رہے تھے، دوسرے صحابی ان کے برابر سے گزرے اور ان بھوننے والوں نے ان گزرنے والوں کو کہا کہ بھئی ٹھہر جائیے، میں بکرے کا شانہ بھون رہا ہوں، آپ کھا کر جائیے گا۔ ان گزرنے والے نے کہا، خدا کی قسم میں یہ شانہ نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کے یہاں 2-2 3-3 چاند تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں میں چلے گئے اس دنیا سے، اور میں آپ کے بکرے کے شانے کو کھاؤں؟ آپ کو مبالغہ لگتا ہوگا، لیکن صحابہ سے سیکھنا ہوگا عشق کا معیار۔ صحابہ سے سیکھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اچھے کھانے ناجائز ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا ہے، لیکن کبھی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آیا ہو
جب دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں چنی ہوں اور آپ کی چیخیں اس لیے نکل گئی ہوں کہ خدایا تیرا فضل ہے، آج ہم یہ نعمتیں کھا رہے ہیں. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ان نعمتوں کے بارے میں وہاں تو تصور بھی نہیں تھا، وہاں تو انہیں چاہیے ہی نہیں تھی یہ نعمتیں، انہوں نے رد کر دیا تھا. نبی جی آپ فرمائے تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے. نہیں یا خدا، مجھے نہیں چاہیے. میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تنہائیوں میں یاد کر کے رویا کرو. رونا نہ آیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ پڑھ کر سن کر رویا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مجاہدات کو یاد کر کے رویا کرو، ان کو سنا کرو. ہمارا سیرت کا درس چلتا ہے، اس میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدات کو ہم ذکر کرتے ہیں، ان دروس کو بار بار سن کر رویا کرو. کوئی تعجب نہیں ہے خدا کی قسم، اگر آپ کے آنسو اخلاص کے ہیں اور آپ کے آنسو خالص ہیں، اللہ کے لیے بہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہہ رہے ہیں، کوئی تعجب نہیں ہے کہ آپ کے یہی آنسو آپ کے کام آ جائیں گے. کوئی تعجب نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی دے گا. سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. بڑے بڑے احسان کر کے فخر کرنے والے صحابہ، خدمت کر کے فخر کرنے والے صحابہ، وہ صحابہ ان کا احسان کے بدلے چکا دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم اور آپ تو صحابہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم اور آپ تو صحابہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر ان عظیم خدمت انجام دینے والے صحابہ کے احسانات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکا دیا ہے تو یقیناً آپ اگر کوئی بھی خدمت کرو گے نبوت کی، اس کا بدلہ مل کر رہے گا. اس کا بدلہ مل کر رہے گا، انشاءاللہ مل کر رہے گا. تو میری آج کی گفتگو کا لب الباب یہ ہے، اپنی تنہائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے کے لیے خاص کرو. ہاں، بعض لوگ اللہ کے سامنے دعائیں کر کے روتے ہیں، بالکل بہت اعلیٰ، بہت احسن، بہت عظیم، بہت عظیم، بہت عظیم، بہت مبارک، اللہ قبول فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کر کے رویا کرو میرے دوست. آپ دیکھنا، اس کا صلہ دیکھنا، جب آپ کے آنسو اخلاص کے ہوں گے نا، صبح کو اٹھ کر دیکھنا آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرمائے اور یہ نعمت و سعادت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.